نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ آج کے درس میں اسی آیت مبارکہ کا دوسرا ٹکڑا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جن متقین کے لیے اللہ نے اس کلام مجید فرقان حمید کو نور ہدایت بنایا، روشنی بنائی، کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ اور باعث اور سبب بنایا، ان کی پہلی صفت کیا تھی؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ جب تک کوئی شخص ایمان بالغیب نہیں رکھتا اس وقت آپ سمجھ لیں کہ اس کے لیے یہ کلام مجید فرقان حمید جو ہے وہ باعث ہدایت نہیں ہے، باعث رہنمائی نہیں ہے۔ یہاں ان یہودیوں کا رد کیا جا رہا ہے مغضوب علیہم، جن پر اللہ کی طرف سے پھٹکار نازل ہوئی، اللہ کی طرف سے عذاب برستے رہے۔ ان مغضوب علیہم سے اللہ ان کی توضیح اور وضاحت فرما رہے ہیں کہ یہ بد نصیب اور بدبخت وہ تھے جو الذین یؤمنون بالغیب کے مصداق نہیں تھے، یہ غیب پہ ایمان نہیں رکھتے تھے۔ کہتے مرنے کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا، ادھر انسان مر جائے گا ادھر معاملہ ختم۔ اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ۔ سورۃ واقعہ پڑھ کے دیکھیں، یہ کہتے تھے کہ کیا مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے، انسان مر جاتا ہے بات ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا ایسا نہیں ہے، دوبارہ ہم اٹھائیں گے، اس ریڑھ کی ہڈی سے دوبارہ ہم زندہ کریں گے۔ اور جو شخص الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان نہیں رکھتا، قبر پہ ایمان نہیں رکھتا، حشر پہ ایمان نہیں رکھتا، جنت دوزخ پہ ایمان نہیں رکھتا، اللہ کی وحی پہ ایمان نہیں رکھتا، پل صراط پہ ایمان نہیں رکھتا، قیامت کے دن جو اللہ ترازو اور ترکڑی قائم کریں گے اس پر ایمان نہیں رکھتا، حوض کوثر پہ ایمان نہیں رکھتا، دیگر بہت ساری چیزیں جن کا تعلق غیب سے ہے، امور غیبیہ ہیں جو ان پر ایمان نہیں رکھتا، وہ سمجھ لے یہ قرآن اس کے لیے باعث ہدایت نہیں ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقین کی دوسری صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی، وہ لوگ ان کے لیے بھی قرآن باعث ہدایت ہے، باعث نور ہے، روشنی کا سبب ہے، کامیابی اور کامرانی کا سبب ہے، ہدایت کا سبب ہے، جو وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز کو اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق ادا کرتے ہیں۔ صرف نماز پڑھنا مسئلہ نہیں، نماز کو ارکان، شروط، آداب اور پیغمبر علیہ السلام کے طریقے اور سنت کے مطابق ادا کرنا، یہ اصل مسئلہ ہے، یہ نماز کی روح ہے۔ اور نماز کوئی معمولی مسئلہ تو نہیں، اللہ نے اپنی توحید کے بعد، نبی کی رسالت کے بعد سب سے پہلا فریضہ جس کا تذکرہ کیا وہ تو یہ نماز ہے۔ ثابت البنانی بڑے چوٹی کے محدث تابعی ہیں، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے اکثر تلامذہ میں سے ہے، اطہر تلامذہ میں سے ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ امام اصفہانی رحمہ اللہ نے حلیۃ الاولیاء کے اندر یہ بات ذکر کی ہے، اور امام مروزی رحمہ اللہ نے تعظیم و قدر الصلاۃ کے اندر یہ بات ذکر کی ہے، اور امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ بات ذکر کی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ الصلاۃ خدمت اللہ فی الارض، یہ جو نماز ہے یہ اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت، اللہ کے انعامات میں سے سب سے بڑا انعام، اور اللہ کی رحمت میں سے سب سے بڑی رحمت ہے، یہ بخشش کا ذریعہ بھی ہے، یہ بخشش کا سب سے بڑا ذریعہ ہے نماز۔ آج در در کی ٹھوکریں ہم اسی وجہ سے تو کھا رہے ہیں کہ ہم نے نماز جیسے عام ترین فریضے کو ترک کر دیا ہے۔ اس پر تو ائمہ محدثین نے مستقل کتابیں لکھی، یہ اتنا اہم ترین مسئلہ تھا۔ آپ دیکھیں امام فضل بن دکین رحمہ اللہ بڑے چوٹی کے محدث، صحیح بخاری کے اندر حدیثیں ان سے آتی ہیں،
کئی کتب حدیث کے اندر ان سے آتی ہیں کہ انہوں نے ایک مستقل کتاب لکھی، کتاب الصلاۃ کے نام سے۔ امام مروزی رحمہ اللہ نے تعظیم و قدر الصلاۃ کے نام سے ایک مستقل عربی کے اندر ایک جلد کے اندر کتاب لکھی۔ اور محدث فقیہ شیخ صالح بن عثیمین سعودیہ کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، فقیہ انسان تھے، انہوں نے اس پہ مستقل کتاب لکھی، حکم تارک الصلاۃ۔ ایک شخص جو نماز نہیں پڑھتا اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ کیا وہ دار اسلام کے اندر رہتا ہے یا دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ امام البانی رحمہ اللہ نے حکم تارک الصلاۃ کے نام سے مستقل کتاب لکھی۔ ذوق الصلاۃ جو ہے عند ابن القیم، بہت ساری اور بھی کتابیں موجود ہیں جو صرف نماز کے موضوع پر لکھی گئی ہیں، اس کی تفصیلات پر لکھی گئی، اس کے ارکان اور شروط پہ لکھی گئی۔ صرف نماز پڑھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز کو اللہ کے پیغمبر کے طریقے اور سنت کے مطابق ادا کرنا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اگر نماز پڑھنا جو ہے صرف یہ اہم مسئلہ ہوتا، یہ کامیابی اور اس کا سبب بن جاتا، تو پھر اللہ کو یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ نماز تو کامیابی کے لیے ہے، نماز تو ذریعہ نجات ہے، نہ کہ میری اور آپ کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں فویل للمصلین، یہ ویل ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے نمازیوں کے لیے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے، جو بھی نماز جس طریقے کے ساتھ بھی پڑھے گا، یہ باعث ہدایت نہیں ہے، یہ باعث کامیابی نہیں ہے، باعث کامرانی نہیں ہے۔ نماز اللہ کے ہاں وہ مقبول ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کے مطابق ادا کی جائے۔ اس دور کی ازحد ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں چلو جی نماز ہی پڑھنی ہے، جس طرح مرضی پڑھ لو۔ مرضی کیسے پڑھ لیں؟ جس اللہ نے آسمان سے ہدایت نازل فرمائی، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آسمان سے اللہ نے اگر ہدایت نازل فرمائی، اس ہدایت کی تبلیغ اور ترویج کے لیے پریکٹیکلی جو ہے وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہادی پیغمبر بنا کر بھیجا اس ہدایت کی تبلیغ کے لیے۔ اگر یہ نماز جو ہے آسمان سے فریضہ نازل ہوا، اس نماز کا جو طریقہ تھا، جو سلیقہ تھا، وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، صحیح مسلم کے اندر آتی ہے، سنن ابی داؤد کے اندر آتی ہے، جامع ترمذی کے اندر آتی ہے، سنن نسائی ابن ماجہ مسند احمد کے اندر آتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بڑے چوٹی کے محدث ہیں، فقیہ ہے، مفتی صحابہ ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک دن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اللہ کے حبیب آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ لمبی حدیث ہے، آخری ٹکڑا صرف ذکر کرنا چاہوں گا۔ اللہ کے حبیب میرے لیے دعا فرمائیں۔ کیا دعا فرماؤں؟ عرض کی اللہ کے حبیب دعا فرمائیں کہ کائنات کے اندر کوئی مومن ایسا نہ ہو جس کے دل کے اندر ابو ہریرہ کی محبت نہ ہو، اور کوئی مومن ایسا نہ ہو جس کی محبت جو ہے سیدنا ابو ہریرہ کے دل کے اندر نہ ہو۔ آج اگر آپ مومن کی پہچان کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں اس کے دل کے اندر اگر ابو ہریرہ کی محبت ہے تو وہ مومن ہے، اگر ابو ہریرہ کی محبت نہیں ہے تو وہ بے ایمان ہے، مومن نہیں ہے۔ بڑی آسان سی کسوٹی ہے، بڑا آسان سا ترازو ہے، بڑی آسان سی لیبارٹری ہے مومن چیک کرنے کے لیے۔ جس دل کے اندر ابو ہریرہ کے بارے میں کجروی ہے، کدورت ہے، بغض ہے، حسد ہے، آپ سمجھے یہ ایمان سے فارغ ہو چکا ہے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے دعا فرمائی تھی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، تو صحیح بخاری کے اندر ان سے روایت مروی ہے، فرماتے ہیں ایک شخص جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی مسجد کے اندر داخل ہوا، اللہ کے پیغمبر ایک کونے کے اندر تشریف فرمائے، اس نے نماز شروع کی۔ نماز کی کچھ رکعتیں پڑھنے کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا کر سلام کا، السلام علیکم۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام۔ فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، میرے ساتھی جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے، حالانکہ اس نے نماز تو پڑھی تھی۔ اگر یہ دعوت درست ہوتا کہ نماز ہی پڑھنی ہے، چلو جس طریقے کے ساتھ کوئی پڑھ لے، کوئی سینے پہ ہاتھ باندھ کے پڑھ لے تب بھی ٹھیک ہے، کوئی نیچے باندھ کے پڑھ لے تو تب بھی ٹھیک ہے، چھوڑ کے پڑھ لے تو تب بھی ٹھیک ہے، بس نماز ہی پڑھنی ہے جی، پڑھنے تو دیجئے۔ حضرات ایسا مسئلہ نہیں ہے،
میرے بھائی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگر ہر شخص کی نماز جو ہے اللہ کے ہاں درست ہوتی تو اللہ کے پیغمبر کو کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا دوبارہ نماز پڑھ، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں. لم تصلی، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں. حالانکہ نماز تو سامنے پڑھی. اس نے دوبارہ نماز پڑھی. پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سلام کا، آپ نے جواب دیا. آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ پڑھو، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے. پھر تیسری مرتبہ آیا، نماز دوسری مرتبہ پڑھی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سلام کہا. اللہ کے پیغمبر نے تیسری مرتبہ بھی کیا کہا؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے. 3 مرتبہ حالانکہ پڑھی. 3 مرتبہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سلام کہا. آپ نے وعلیکم السلام کہا. آپ نے فرمایا، اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا. ما احسن ان اصلی، میرے بس میں نہیں ہے، مجھے تو اتنا علم ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں جو خامی ہے مجھے آپ بتا دیجئے، فعلمنی، آپ مجھے تعلیم دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو چیزیں بتلائیں، جو کمزوریاں بتلائیں تھی نماز کے اندر، وہ کیا تھی؟ جب وہ رکوع کرتا تھا مکمل صحیح معنی کے اندر اعتدال اطمینان کے ساتھ رکوع نہیں کرتا تھا، اس کا سر اور پیٹھ برابر نہیں ہوتے تھے. آج ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں، معمولی سا سر بعض لوگ جھکائیں گے، معمولی سا سر جھکائیں گے، یہ معمولی سا سر جھکائیں گے، آپ کا رکوع کیسے درست ہو جائے گا؟ اللہ کی کوئی بیماری ہے یہ الگ بات ہے. جب تک آپ رکوع کرتے وقت آپ کا سر اور پیٹھ اس طرح برابر نہ ہو ایک پھٹے کی طرح، تب تک آپ سمجھیں آپ کا رکوع درست نہیں ہے. رکوع کے بعد جب اٹھے، حتی تعتدل قائما، آپ نے فرمایا بالکل سیدھا کھڑا ہو. ایسا نہیں ہے، بعض لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جیسے ہی رکوع سے ہلکا سا اٹھتے ہیں اور سیدھے سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں. یہ نماز برباد نماز ہے، فویل للمصلین ہے. یہ تو ہلاکت والی نماز ہے، بربادی والی نماز ہے. یہ آسمان کی طرف جاتی ہے، اللہ کے پیغمبر نے کہا اوپر سے نیچے پھینک دی جاتی ہے، قبول ہی نہیں ہوتی. دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. آئے اگر قبولیت چاہتے ہیں، آسمان کے دروازے کھلوانا چاہتے ہیں، تو اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق نمازیں پڑھے، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نمازیں پڑھے. آپ نے فرمایا جب سجدہ کرے تمہاری پیٹھ اس طرح ہونی چاہیے، اس طرح بھی نہیں ہونی چاہیے، اور اس طرح بھی نہیں ہونی چاہیے، بالکل ایسے ہونی چاہیے. پانی کا قطرہ پھینکے تو فوراً نیچے چلا جائے. پھر جب پہلے سجدے کے بعد آپ اٹھے تو پورے سکون کے ساتھ، حتی تطمئن جالسا، آپ بڑے سکون کے ساتھ اعتدال کے ساتھ بیٹھیں. یہ نہیں ہے کہ جیسے پہلے سجدہ سے اٹھے اور فوراً دوسرے میں چلے گئے، ایسا بھی نہیں ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، صحیح مسلم کی حدیث ہے. آپ یہ دعا پڑھے 2 سجدوں کے درمیان. پھر آپ دوسرا سجدہ کریں، دوسرے سجدے کے بعد بھی آپ ایک دفعہ اتحیات کی طرح بیٹھیں، پھر آپ اٹھیں، اور پھر صرف پاؤں پہ نہ اٹھیں بلکہ ہاتھ پہلے رکھیں پھر اٹھیں آپ. یہ اللہ کے پیغمبر کی سنت اور طریقہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پورا طریقہ بتایا. یہ جو کمزوریاں تھیں نماز کے اندر وہ ساری بتائیں. آج آپ کسی شخص کو کمزوری بتائیں گے، وہ کہے گا بہت بڑا مفتی ہے آپ، بہت بڑے آپ عالم ہیں، میری طرح آپ کو تو کچھ پتہ نہیں ہے. حضرات یہ کمزوریاں جو تھیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی نمازیوں میں تھیں. کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جب ہاتھ باندھتے ہیں تو کوئی اس طرح باندھ رہا ہوتا ہے، کوئی کس طرح کوئی اس طرح کر رہا ہوتا ہے، کوئی اس طرح کر رہا ہوتا ہے، کوئی اس طرح کر رہا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے طریقہ کار، یہ سمجھیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا. ہاتھ آپ 3 طریقے سے باندھتے تھے. ایک یہ تھا، سنن ابی داؤد کے اندر حدیث آتی ہے، یہ ہاتھ کے اوپر ہاتھ. دوسرا یہ کلائیو کے اوپر کلائیو اس طرح رکھے. یہ تیسرا جو ہے یہ اس طرح. یہ اس طرح نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار نہیں ہے. اسی طرح آپ جب رفع الدین کرتے ہیں تو بعض لوگ یہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں تکبیر تحریمہ کے بعد. ایسا دنیا کی کسی روایت کے اندر نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باسند صحیح ایسی کوئی روایت نہیں ہے، لیکن لوگ کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں رفع الدین کرنے کا کہا وہاں چھوڑ دیا، جہاں نہیں کہا وہاں کر رہے ہیں. ہر شخص جو ہے اپنے اپنے طریقے، اپنی اپنی سوچ عقل کے مطابق نمازیں پڑھ رہا ہے. تو کیسے یہ نمازیں اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گی؟ آئیے صحیح بخاری کے اندر اصل موجود ہے.
اور امام نسائی رحمہ اللہ نے سنن صغرا کے اندر بھی ذکر کی، سنن کبرا کے اندر بھی ذکر کیا ہے، امام عبدالرزاق بن حمام نے مصنف عبدالرزاق کے اندر روایت کیا، اصبہانی نے حلیۃ الاولیاء کے اندر ذکر کیا ہے، امام مروزی رحمہ اللہ نے تعظیم و قدر الصلاۃ کے اندر ذکر کیا، دیگر کئی ایک محدثین نے جو ہے اپنی اپنی کتابوں کے اندر یہ روایت ذکر کیا ہے۔ کون سی روایت؟ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ فتنوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے، آپ علیہ السلام کی فتنوں کے متعلقہ بالخصوص جتنی بھی حدیثیں ہیں، سب سے زیادہ اگر فتنوں کے متعلقہ کوئی حدیثیں جاننے والا شخص ہے صحابہ میں، یہ حذیفہ بن یمان ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ صحیح بخاری کے اندر بہت ساری حدیثیں ان سے مروی ہیں۔ ان کے سامنے ایک شخص نے نماز پڑھی، انہ رأى رجلا یصلی، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، سیدنا حذیفہ بن یمان صحابی دیکھ رہے ہیں، نماز سے فارغ ہوا، آپ نے اس کو بلایا، ادھر آؤ، کتنا عرصہ ہو گیا اس طرح نماز پڑھتی ہوئی؟ اس نے کہا منذ 40 سنہ، تقریباً 40 سال ہو گئے مجھے اس طرح نماز پڑھتی۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی، یہ صحابی رسول نے آگے جواب میں کیا کہا؟ بڑا اہم ترین جملہ کہا 40 سال ہو گئے اس طرح نماز پڑھتے ہوئے۔ اگر تو 40 سال اس طرح نماز پڑھتے پڑھتے اسی نماز کی حالت میں لو مت علی غیر فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو اسی 40 سال جو ہے جس طریقہ کار سے نماز پڑھ رہا تھا، اگر نماز پڑھتے ہوئے تو فوت ہو جاتا، قیامت کے دن جو ہے اللہ کے پیغمبر کے دین سے ہٹ کے اٹھایا جاتا۔ آج ہماری نمازیں 40 50 60 70 سال ہو گئے۔ جس طریقہ کار سے پہلے دن ہم نے نماز جو ہے وہ سیکھی ہے، بس اسی طریقہ کار سے جو ہے وہ نظام چل رہا ہے، کبھی تحقیق نہیں کی۔ نماز کس طرح پڑھنی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اللہ کے پیغمبر کی سنت کیا ہے، سلیقہ کیا ہے، کتب حدیث کے اندر جو ہے صحیح سند کے ساتھ کون سا طریقہ مروی ہے، کبھی ہم نے جان پھٹک نہیں کی۔ ساری زندگی اسی لاابالی کے اندر، سستی اور کاہلی کے اندر جو ہے نماز تباہ و برباد کر دیتے ہیں، بس اسی خوش فہمی کے اندر کہ نماز تو پڑھ رہے ہیں نا جی، نمازی ہیں، 5 وقت اللہ کے گھر میں آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، بس اسی خوش فہمی کے اندر۔ طریقے کی چھان پھٹک کبھی نہیں کی، تحقیق کبھی نہیں کی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا۔ اس لیے قرآن نے کیا کہا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ نہیں کہا وَيُصَلُّونَ الصَّلَاةَ کہ وہ نمازیں پڑھنے والے، یہ نہیں کہا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ اقام یقیموں کا جب مادہ ہے نا، اس کے اندر یہ ارکان ہیں، شروط ہیں کہ صحیح معنی کے اندر صحیح طریقے کے مطابق جو ہے وہ نمازیں پڑھنے والے۔ صرف نمازیں پڑھنے والے اللہ کہنا چاہتے ہیں تو ہم یصلون الصلاۃ، یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جو نمازیں پڑھنے والے ہیں، نہیں کہا جو ارکان شروط اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عین طریقے کے مطابق نمازیں پڑھنے والے۔ اس لیے کامیابی کا سب سے بڑا نقطہ، سب سے بڑا راز جو ہے یہ اللہ کا عائد کردہ فریضہ جو ہے نماز ہے۔ حضرات اس کی تحقیق کریں، چھان پھٹک کریں، کتب حدیث جو ہے اس کی ورگردانی کریں، اہل علم کے پاس بیٹھ کے جو ہے اپنی نماز کا طریقہ درست کرنے کی کوشش کریں۔ ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس کی عمر 50 سال، کسی کی عمر 40 سال، کسی کی 60 سال، کسی کی 70 سال، کئی 80 سال کے قریب ہوں گے۔ آئے زندگی کے آخری مراحل کے اندر جو ہے، آخری بہاروں کے اندر جو ہے اپنے اس طریقے کی جان پھٹک کریں، اس کی تحقیق کریں، اپنا طریقہ درست کریں۔ کسی ساری زندگی اس شخص کی طرح جو 40 سال سے نماز پڑھ رہا تھا لیکن تباہ و برباد پڑھ رہا تھا۔ صحابی نے کتنی سخت بات کہی، لو متا، اگر تو اس 40 سال جس طریقہ کار سے نماز پڑھ رہا ہے، اگر اسی حالت کے اندر تو مر جاتا تو متا علی غیر فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن تو نبی کے طریقے سے ہٹ کے اٹھایا جاتا۔ آئے نمازوں کی تحقیق کریں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ جو آیات مبارکات آئیں گی مختلف مواقع پہ، تو کچھ نہ کچھ مسائل جو ہیں نماز کے متعلقہ اختصار کے ساتھ، تاکہ آپ کو نماز کے مسائل جو ہیں مختصراً اختصار کے ساتھ اچھی طرح سمجھ آ جانے چاہیے، تاکہ آپ کی نمازیں درست ہو جائیں، میری نماز درست ہو جائے۔ اللہ ہماری نمازوں کو قبول و منظور فرمائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عین طریقہ کار کے مطابق، عین سنت کے مطابق جو ہے ہمیں نمازیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اسی پہ اللہ زندہ رکھے، اسی پہ اللہ موت نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔